قرآن کریم آسان ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے۔ یہ خود قرآن کریم نے بتایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر۔ ذکر عربی کے اندر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ذکر یذکر کا معنی یاد کرنا، تو اگر اس معنی میں لیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب قرآن کو یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب حرف بحرف کوئی نہیں یاد کر سکتا، لیکن قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے، یہ معجزہ ہے کہ اس کو اول سے لے کر آخر تک آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ صرف عرب ہی نہیں، عجم کے لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ بھی قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، اور اس کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کی عمر تک کے لوگ قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم ان کے لیے یاد کرنا آسان ہو گیا ہے۔ دوسرا معنی ہے ذکر۔ ذکر کا معنی نصیحت حاصل، جیسے ذکرہ قرآن میں ہے ذکرہ، تو اس معنی میں یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو سن کر، اس کے مضامین کو سمجھ کر، اس کے اندر جو آخرت کی طرف رغبت دلانے والی چیزیں ہیں ان کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ آسان ہے۔ تو ان دونوں معنوں میں قرآن بالکل آسان ہے۔ لیکن تیسرا یہ کہ یہ سمجھنا کہ قرآن کریم سے مسائل کا نکالنا، یعنی مسائل کا استنباط، اور قرآن کریم کا ترجمہ کر کے یا پڑھ کر اس سے فقہی مسائل نکالنا، یا قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں ان کو حل کرنا، یہ ہر کسی کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے مستند ترین لوگ اور اس کے لیے ماہر قسم کے لوگ جو قرآن کریم کے تمام علوم کے ماہر ہیں، استنباط مسائل صرف ان کا کام ہے۔ ہر عام خاص کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم سے مسائل اس کا استنباط کریں، قرآن کریم سے مسائل نکالیں۔ اس کے لیے فقہا اور جو قرآن کریم کے ماہر اور جو دینی علوم پر مکمل دسترس رکھتے ہیں، یہ حق ان کو حاصل ہے۔ ہر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ باقی قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھنا عام طور پر جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھنا کیسا ہے، تو جواب دینے والوں کے بھی عجیب قسم، بعض یا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن کریم کو ترجمہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور بعض اس کو بالکل ہر کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں اتنی ضرورت ہے کہ قرآن کریم صرف ترجمے سے سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی ایک تفسیر ہوتی ہے، کہیں تفسیر مختصر ہوتی ہے، کہیں تفسیر مطول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیات بھی مختلف قسم کی ہیں۔ ان میں سے چند آیات ایسی ہوتی ہیں جو صرف فضائل پر مبنی ہوتی ہیں، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، حج کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت۔ تو جہاں فضیلت کی آیت ہے وہ تو ترجمے سے سمجھ آ جاتا ہے، لیکن کچھ آیات ہیں وہ احکام کی آیات ہیں جن سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، تو ان کا صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ پھر اس کی تفسیر کے اندر بھی کچھ دینی مطلب دین کے چند اصول کے ذریعے ان کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو اس لیے عوام الناس میں جو لوگ اس علوم سے ماہر نہیں ہیں، وہ آیتیں پڑھیں جن کے اندر قصے ہیں، جن کے اندر مثالیں ہیں، جن کے اندر عبرتیں ہیں، جن کے اندر جو ہے نا احکام نہیں ہیں، جن کے اندر احکام ہیں اور پھر بعض پیچیدہ احکام بھی ہیں جن کی کافی تفصیل ہوتی ہے، تو اس میں عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ان کے اندر جو ہے نا اس کے اندر جانے سے گریز کریں۔ یہ علماء پہ چھوڑ دیں، یہ ان لوگوں پہ چھوڑ دیں جو اس کام کے ماہر ہیں۔ اپنی طرف سے صرف ترجمہ پڑھ کر کوئی مسائل نکال لینا، کوئی استنباط کر لینا، یہ چیز جو ہے نا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا مسئلہ قرآن سے نکال لیا جائے جو بنتا ہی نہیں ہے،
ایک چیز کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن سے کسی چیز کا قرآن حکم دیتا ہے اور ہم نہ سمجھی میں اس کو ممنوع قرار دیں، یا کسی چیز سے منع کرتا ہے اور ہم نہ سمجھی میں اسے جو ہے جائز سمجھیں، تو اس صورت میں ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ کسی حلال کو اگر حرام کہہ دیا تو کافر ہو گیا، اسی طرح حرام کو حلال کہہ دیا تو کافر ہو گیا، جائز کو ناجائز کہہ دیا تو بھی کافر ہو گیا۔ تو یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ عام لوگوں کو پھر بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس چیز سے باز رہیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، فضائل کی آیات دیکھیں، فضائل کا ترجمہ پڑھیں، قصے ہیں، عبرتیں ہیں، مثالیں ہیں، تباہ شدہ قوموں کے قصے ہیں، ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ باقی جو احکام کی آیات ہیں ان کو چھوڑ دیں، وہ علماء امت پر چھوڑ دیں یا فقہائے امت پر چھوڑ دیں، وہ اس سے احکامات کو کیسے اخذ کرتے ہیں، کیسے مسائل کو مستنبط کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلے نکالتا پھرے۔